السلام علیکم۔ آج جو کہانی سنانے والے ہیں، یہ ہمارے پاس جو یوٹیوب چینل ہمارا کھلا ہوا ہے، اس میں ایک فین ہے، اس نے ایک کہانی ہم سے شیئر کری، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ جوہر موڑ کا واقعہ ہے۔ اس ٹائم پہ گنجان تھا جوہر موڑ، اتنی آباد نہیں تھی، اکا دکا گھر ہوتے تھے۔ تو یہ اسے کمپنی کی طرف سے ایک گھر ملا۔ یہ گھر ڈبل اسٹوری تھا اور اس میں ساری فیسلٹی تھی، یعنی کہ پانی، بجلی اور ہر چیز سے یہ آراستہ یہ گھر تھا۔ اس کو شفٹنگ کرنے میں 4-5 دن لگ گئے۔ اس کا سامان وفے سے جا رہا تھا اس کے گھر سے جوہر موڑ کے لیے، جہاں انہوں نے گھر لیا تھا، وہاں جا رہا تھا، اور 4 دن بعد یہ خود شفٹ ہو گیا وہاں۔ تو لازمی جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو چور ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اسی تھکن کی اس سے یہ جا کے ادھر کمرے میں سو گیا۔ اچھا، اس کا جو کمرہ تھا وہ بتاتے ہیں کہ میرے کمرے کے آگے ایک کمرہ اور تھا اور پھر میرا بیڈ بچھا ہوا تھا، تو اکثر میری اس کمرے پہ نظر جاتی تھی اور میں دیکھتا تھا۔ تو میں غفلت کی حالت میں سو گیا اور مجھے ایک عجیب سا خواب آیا کہ چیخنے کی اور چلانے کی، جیسے کسی کا گلا کاٹ دیا اور گلے میں سے جیسے سانسیں نکل لی ہوں، اور عجیب سی ایک کیفیت اس نے بتائی کہ ایسی ڈراؤنی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ پھر ایک کے بعد ایک بندہ وہاں سے گزر رہا ہے اور اس کی گردن کٹی ہوئی ہے، شکل اس کی نظر نہیں آ رہی، اور گزرے چلے آ رہے ہیں، اور میں خوف زدہ ہو کے میں ایک دم جاگا، اور جب میں ہڑبڑا کے اٹھا تو میرے برابر میں میری وائف سو رہی تھی، وہ اٹھ گئیں۔ انہوں نے بولا کیا ہو گیا، خیریت ہے، اتنے پسینے میں کیوں اور اتنے چوک کے کیوں اٹھے؟ تو میں نے وائف کو اپنی ایک قصہ بتایا، تو یعنی کہ جو میں نے خواب میں سپنا ہی ایک کہہ لیں سپنا بتایا، تو وہ ہنس پڑی اور بولا کچھ نہیں ہوتا، آپ سو جائیں، آپ تھکن کی وجہ سے یہ سب الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ خیر میں سو گیا۔ دوسرے دن میں کام پہ چلا گیا۔ کام پہ میں رات کو 12 بجے گھر پہ پہنچا، روٹین کے مطابق کھانا وانا کھایا، کھانا کھا کے میں پھر بسترے پہ لیٹ گیا۔ دوسرے دن یہی خواب میرے کو نظر آیا، میں پھر چوک کے اٹھ گیا۔ اچھا، تیسرے دن کا معاملہ یہ تھا کہ تیسرے دن چھٹی تھی، میرا شوق تھا ناول پڑھنے کا، میں رات بھر جاگ کے ناول پڑھتا تھا چھٹی والے دن، یعنی کہ اس ٹائم پہ جمعرات ہوتی تھی اور جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، تو جمعے والے دن یعنی کہ جمعرات کی رات کو میں اکثر ناول پڑھنے بیٹھ جاتا تھا۔ تو نیٹ نائٹ میں پڑھتا تھا ناول، وائف بچے سو رہے تھے، پھر میرے سامنے وہ حقیقت میں وہ سین شروع ہو گیا۔ خیر یہ بیڈ سے اٹھا کیونکہ اس کو اس قسم کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے کسی کا گلا کاٹ کے پھینک دیا اور اس کے غبال نکل رہا اس کے گلے میں سے، اور چیخ اور پکار نکل لی ہو۔ تو اس نے بیڈ سے اٹھا اور بیڈ سے اٹھ کے کھڑکی کا پردہ ہٹا کے باہر دیکھا، تو اس کے سامنے وہ لائف منظر چل رہا تھا کہ لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں اور لوگ بنا گردن کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے یہ خوف زدہ ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اتنے میں ان کی وائف کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی وائف نے اس کو آوازیں دیں تو اس نے سنا نہیں، پھر وائف نے دوبارہ آواز دی، اس نے پھر بھی نہیں سنا۔ اس کی وائف اٹھ کے اس کے پاس گئی، اس کو ہلایا زور سے، تو یہ ایک دم چونک گیا، اور اس کی وائف اس کی آنکھوں میں دیکھا تو آنکھیں پھٹی نہیں تھی اس کی۔ تو بولی تم اتنی غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ بولی تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ چیخ پکار اور سر کا بغیر سر کے دھڑ لے جا رہے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم اندھی ہو گئی ہو؟ تو اس نے بولا اٹھو، تم نیند میں ہو، ابھی بھی جاگو، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس نے جب وائف سے بات کرتے ہوئے وائف کی طرف منہ تھا، جب دوبارہ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ خوف زدہ رہا اس رات، یہ پوری رات نہیں سویا، اور یہ بس ناول چھوڑ کے اللہ کا ذکر میں لگ گیا۔ جیسے تیسے صبح ہوئی۔ خیر دوسرے دن اس کی چھٹی تھی، اس نے ایسے ہی نکل گیا اپنے 2 مکان چھوڑ کے، ایک بنگالی اس کے رہتا تھا محلے میں ہی، تو اس سے اس کی بات چیت ہوئی، اس نے سارا معاملہ اس کو بتایا کہ آپ مجھ سے پرانے رہتے ہوئے اس گھر کے بارے میں کچھ معلومات دیں میرے کو، یہ گھر کیسا ہے، اس سے پہلے جو فیملی رہتی تھی اس نے کبھی کچھ ایسا دیکھا ہو جو انکری نہ سنا ہو کسی نے نہ کچھ۔
تو بولنے ہاں اس سے پہلے بھی ایک فیملی رہتی تھی اور وہ بڑی بری طرح یہاں سے بھاگی ہے، اس کے ساتھ بھی الٹے سیدھے معاملات ہوتے تھے۔ تو اس نے بولا اس کا کوئی حل، کوئی وہ بولے حل یہ ہے کہ میں بھی یہ چھوٹا موٹا کرتا ہوں اور آپ چاہو تو میرے سے رابطہ کرو، اپنا گھر دکھا دو ایک دفعہ، اور میں بھی علم جانتا ہوں اور انشاءاللہ میں کر دوں گا آپ کا یہ معاملہ، اور کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ پہلے جو لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ بھی میں کرتا رہا لیکن وہ اچانک سے چھوڑ کے چلے گئے۔ خیر انہوں نے بولا بھائی آپ کیا کرو گے؟ بولا مجھے ایک ناریل اور سرسوں کا تیل اور پتہ نہیں کیا چیزیں اس سے منگوائیں، یہ لے کے صاحب پہنچ گئے۔ اب پہنچے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا، بولا آج رات تم ہے نا سکون سے سو گئے۔ خیر جب بنگالی نے اس کو بولا کہ میں نے جو کرنا تھا میں نے نظر بند کر دیا ان کو، اور انشاءاللہ آج رات کو تم آرام سے سو گئے، اس دن وہ بڑے آرام سے سکون سے سویا۔ آہستہ آہستہ بنگالی نے ان کے آگے ڈیمانڈ رکھنا شروع کر دی پیسوں کی، کہ آپ مجھے پیسے دو گے تو یہ معاملہ میں حل کروں گا، کیونکہ اسے جاتے آتے ٹائم لگے گا اور اس میں عمل ہوگا اور یہ ہوگا، اور کالے بچو کا زہر چاہیے اور فلاں چاہیے میرے کو، اور بکرے کا کلیجی چاہیے، اس ٹائپ کی اس کی ڈیمانڈیں بڑھتی رہیں۔ پھر جیسے جیسے یہ ڈیمانڈ پوری کرتا رہا تو کام ہوتا رہا۔ جیسے ہی اس نے بولا بنگالی نے اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کری تو اس نے ایک دفعہ منع کر دیا، تو اسی رات کو یہ سپنے آنا اور لائیو دیکھنا اس کے ساتھ جاری ہو گیا۔ یہ حیرت سے پریشان ہو گیا، جب جب اس کو پیسے دیتا چین کی نیند سو جاتا، یعنی کہ ایک طرح سے اسے پھنسا لیا تھا اس بنگالی نے اس کو۔ خیر یہ اللہ اللہ کر کے 2-3 جگہ بھی گیا، پھر اس کے بعد کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں مسجد میں چلے آؤ، وہیں علاقے کی مسجد تھی، وہاں علاقے میں جو امام صاحب تھے ان سے انہوں نے ملاقات کری، اپنا سارا معاملہ انہوں نے بتایا۔ امام صاحب نے بولا تم فلاں گھر میں رہتے ہو؟ اس نے بولا ہاں۔ بولا اس سے پہلے جو فیملی رہتی تھی وہ بھی تنگ آ کے میرے پاس آئی تھی، تو میں نے انہیں رائے دی تھی کہ بھائی یہ جو مکان ہے یہ اصل میں جناتوں کا بسیرا ہے اس مکان کے اندر، اور ہم چاہتے ہوئے بھی اس کو دور نہیں کر سکتے، نہ مکان کو ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو لہذا یہی ہے میرا کہنا یہ ہے آپ وہ مکان تبدیل کر لو، آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہو انہیں بولو اور یہ مکان جلد سے جلد چھوڑ دو، اس سے پہلے وہ بڑا نقصان کریں۔ وہ ابھی تمہیں نارملی ڈرا رہے ہیں، لیکن پچھلی جو فیملی رہ رہی تھی وہ تو سمجھو آدھی پاگل ہو کے یہاں سے بھاگی تھی، اور میرا کہنا یہی ہے کہ تم جلد سے جلد اس مکان کو چھوڑ دو، کیونکہ کوئی بھی جہاں پر جناتوں کا بسیرا ہوتا ہے، جہاں جن رہتے ہیں، خاص طور پہ چہل قدمی ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، وہاں ان کی پوری نسلیں ہوتی ہیں، تو ان نسلوں کو تو ہم مٹا نہیں سکتے نہ ہٹا سکتے ہیں، آپ کو ہی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد یہ مکان خالی کر دو۔ تو پھر ہم نے وہاں سے مکان شفٹ کیا، الحمدللہ آپ جا کے میرے معاملات سیٹ ہو گئے، لیکن جو میں خواب دیکھتا تھا میں آج تک نہیں بھولا، اور یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو فیصل بھائی پلیز آپ یہ پبلک تک پہنچائیے گا میری یہ میسج، اور بتائیے گا کہ میں نے کہانی شیئر کری ہے آپ کو۔ جیسا کہ فیصل نے آپ کو بتایا یہ واقعہ ہم سے جو ہے ایک ہماری فالوور ہے اس نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی حقیقت پر مبنی کوئی واقعات ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ آپ کے پاس آ رہا ہوگا۔ اگر فیصل کے حقیقت پر مبنی واقعہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔